کہ میزان ایمان حدیث، یہ تو ہمارا ویسے بھی عنوان بھی ہے نا کہ محبت اہل بیت میزان ایمان، لیکن اس حدیث تک آپ کو لے آئے گزشتہ 2 روز میں کہ جس حدیث کو کہا ہی جاتا ہے کہ میزان ایمان ہے، یہ میزان ہے ایمان، اسی حدیث کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق۔ تعبیرات لفظوں کے ساتھ الگ الگ ہیں، لیکن یہ بطور کلی یہی کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہی ہے نا۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب لوگوں نے سوال کیا اس حدیث پر، یعنی حدیث میزان اتنی مستند ہے حدیث غدیر خم کی طرح کہ کسی نے اس کا انکار کرنے کی جرت نہیں کی۔ مفہوم میں ادھر ادھر آگے پیچھے کر سکتے ہیں، جیسے حدیث غدیر میں کوشش کی کہ ادھر ادھر لے جائے مفہوم کو، اسی طرح یہاں بھی، لیکن اتنی مستند ہے کہ اس کو سب نے نقل کیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، کل امام احمد بن حنبل کا واقعہ بھی پیش کر چکا اور مامون کا واقعہ بھی پیش کر چکا کہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا، قسیم النار والجنہ پہ اعتراض ہوا تھا، یہ کیسے ہیں؟ تو سب نے استدلال اسی حدیث سے کیا تھا کہ علی کی محبت ایمان کا جزو ہے، اور علی سے بغض رکھنے والا کہاں ہے؟ وہ منافق بن جائے گا۔ تو مومن جائے گا جنت میں، منافق جائے گا جہنم میں۔ تو بس علی میزان بنا کہ نہیں بنا؟ قسم النار والجنہ بنا کہ نہیں بنا؟ یعنی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والی ہے علی کی ذات، ایسے ہی ہے نا، بتا دیا ایسے تقسیم کرے گا۔ علی کی محبت لے جائے گی جنت میں، علی کا بغض اور دشمنی لے جائے گی کہاں؟ جہنم میں، ایسے ہی ہے نا۔ یہ اب یہی سوال اب یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جناب پھر یہ جب اتنی بڑی ذات ہے مولا عارفان کی، تو پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی باتوں کو سن کے لوگ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو غلو کر جاتے ہیں یا آگے بڑھا دیتے ہیں رسول سے۔ نہیں، کل ہم نے یہی تو بتایا کہ اس لیے قاسم ہے، لہذا منصب رسالت کا تقاضا کیا تھا کہ اگر علی ہیں قاسم تو حضور ہیں ابو القاسم، یہاں تک لائے تھے نا آپ کو۔ اگر علی ہیں قاسم تو حضور ہیں ابو القاسم، یعنی ہم نے ہر حال میں دنیا کو ہمیشہ بتایا ہے کہ علی سب کچھ ہے ہمارے لیے کائنات میں، لیکن رسول کے بعد ہے۔ کس کے بعد ہے؟ رسول کے بعد ہے۔ یہ عقیدہ، یہی عقیدہ تشیع کا۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم آپ کو تشیع کا عقیدہ بتا رہے ہیں جو مسلم ہے 1400 سال سے، کہ اللہ، رسول اور علی، اور ہمارے کلمے کی ترتیب ہی بتا دیتی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ اب آئیے بات اور آگے بڑھائیں، اور صحابہ سے آج ایک اور روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ نظر النبی الی علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے سب، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور نے نظر کی علی کے چہرے کی طرف، نظر النبی الی علی ابن ابی طالب واخذ بیدہ، اور مولا کائنات کا، یعنی میں مولا کائنات کہہ رہا ہوں وہاں کے، علی کا ہاتھ کو تھام لیا، علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، تھام لیا، واخذ بیدہ وقال، ہاتھ تھامنے کے بعد حضور نے فرمایا، یہ انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ہاتھ تھام لیا علی کا، علی کے چہرے پہ نگاہ کی، علی کا ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھام کہتے ہیں قال یا علی من زعم انہ یحبنی کذب، اے علی جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، وَيُبْغِضُكَ، اور آپ سے بغض کرے، نفرت کرے، تو کذبہ، وہ جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے اس کو یوں کر کے پڑھ دیتے ہیں، آپ کو اور آسان کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ۔ یا علی، یا علی کذبہ، اے علی وہ جھوٹا ہے، یا علی کذبہ، من زعم، جس نے یہ گمان کر لیا، زعم اسی سے نکلا ہے نا، یا علی وہ جھوٹا ہے جس نے یہ گمان کر لیا۔ کیا گمان کیا؟ انہو یحبنی، جس نے گمان کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کس حال میں جھوٹا ہے؟ وَيُبْغِضُكَ، اگر وہ آپ سے بغض رکھتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے جو علی کے بغیر رسول کی محبت کا دعویٰ کر دے، یعنی جیسے اللہ کو قبول نہیں رسول کے بغیر میرے پاس آؤ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو، اور رسول فرما رہے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو علی سے، اور جو علی سے بغض رکھے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام پہ اور ایک اور حدیث آپ کی فرماتے ہیں کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی شناخت کا کوئی معیار باقی نہ ہوتا،
یعنی میرے بعد اگر مومنوں کو پہچانا جائے گا تو کس ذریعے سے پہچانا جائے گا؟ علی کے ذریعے سے پہچانا. میرے آپ کے ذریعے. آپ نہ ہوتے، حضور فرمانے کے آپ یعنی حضور نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو مومنوں کی پہچان نہ ہوتی. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. تھوڑا سا پانی. آج بارش کا اثر آپ کی صلوات پہ بھی آ رہا ہے، مشکل ہی ہے. یا علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان کا کوئی معیار نہ ہوتا. کیوں بھائی؟ یہ تو طے ہے نا. تو حضور کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، مان لیا رسول. لیکن اب وہ جو زمانے جاہلیت کی نفرتیں، رنجشیں، باقی منیات، وہ کیسے ظاہر ہوں، کیسے معلوم ہوگا؟ حضور کے بعد کیسے پہچانے لوگ کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح؟ تو حضور نے ایک معیار بتا دیا. اور اسی لیے صحابہ کرام خود بھی آپس میں فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا تو مجمع میں بیٹھ کے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. یہ صحابہ کرام سے روایت ہے جناب، اور ایک نہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے روایت ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین بڑے بڑے نام لے رہا ہوں، مشہور نام، اور نہ معلوم کتنے، جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب ہمیں منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا تو ہم محفل میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے علی کے ذکر کر دیتے تھے. اور جہاں جس کے منہ پہ، آج تک آپ دیکھ لیجیے، آج تک ایسے ہی ہے کہ بعض جگہوں پہ علی کا ذکر کرو منہ بن جاتے ہیں، منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ اس طرح ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. ایسے ہی ہے نا. ہم نے تو بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھا اور لوگوں کو. اچھا پہچان کہاں سے تھی؟ بعض جگہ ایسی کہ جہاں آپ علی کا نام نہیں لے سکتے، ہے نا. یہاں تو آپ علی کا نعرہ لگا رہے ساری دنیا میں. بعض جگہ ہیں ایسی کہ جہاں اس طرح کھل کے آپ نہیں ذکر کر سکتے، لیکن وہاں بھی ذکر ہو جاتا ہے. کیسے؟ علی والوں کی پہچان ہو جاتی ہے. جو ہی آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں خاص جگہوں کے پر، بڑی جب حرم کو لے لیجئے، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیجئے، حرم خدا کو لیجئے، اور نماز ویسے تو ظاہر کچھ نہیں کر سکتے آپ، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ادھر آپ نے نماز شروع کی، ادھر پہچان ہو گئی ہے. اب یا تو کوئی آئے گا بغض کے مارے جناب، وہ دھکے بھی دے گا، یہ بھی کرے گا، یہ آ گیا، اور یا دو مومن دور بیٹھا ہوگا خوش ہو جائے گا، دوڑ کے واپس آئے گا آپ کے پاس، آپ سے سلام دعا کرے گا، آپ کا تعارف لے گا، آپ کس ملک سے ہے. تو ہر جگہ یہ. اب یہ جو ہاتھ کھول کے پہچان ہے، کس کی پہچان ہے؟ علی والوں کی. کیا کہلاتے ہیں؟ علی والوں کی پہچان کہلاتی ہے نا. تو وہاں بھی پہچان یہی ہے کہ اسی طرح سے جب انسان علی کے بتائے ہوئے طریقے پر، وہی ہے نا علی سے محبت کا طریقہ ہی کہ جو علی کہہ رہے ہیں ویسے کرتے چلے جاؤ. جیسے علی نے کہا ایک صلوات بھیجیے اور محمد آل محمد پر. تو پہچان ہو رہی ہے نا. لیکن پہچان جب ہی ہوگی جب خود علی کا اتباع کرے گا. رسول کا اتباع نہ کرے تو اللہ تک نہیں پہنچتا. علی کا اتباع نہ کرے. بھئی آقا اور غلام کا، مولا اور غلام کا قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ بہترین غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کے ابرو کے اشارے کو سمجھ لے، آقا کو کہنا ہی نہ پڑے، آقا کو کہنا نہ پڑے. اور اگر کہتا رہا میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا غلام ہوں، ایک کہنے پر ان کے عمل نہ کرے تو آقا ایک دن کہے گا نا کہ بھائی یہ خامہ خامہ شور مچاتا رہتا ہے، یہ میرا کہنا تو سنتا نہیں، کہاں سے میرا غلام آ گیا. ایسے ہی ہے نا، کہاں سے میرا غلام ہے جب یہ میری بات ہی نہیں مانتا. تو یہ قاعدہ میں روزانہ جو کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سب بچوں کو بتا دوں، پیغام دے دوں جوانوں کو. یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول ہے. انسان جس کی غلامی کا دم بھرتا ہے نا تو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا اتباع کروں، یعنی اس سے پہلے کہ مجھے حکم دے میں سمجھ جاؤں کہ میرا مولا چاہتا کیا ہے. بہترین غلام کی دلیل یہی ہوتی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب ایک قدم اور آپ کو آگے بڑھائیں. تو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد علی آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کا معیار نہ ہوتا. اب ہر جگہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کتنے میدان ایسے آئے. آخری جو پیغام ہے، پہلا پیغام ہے دعوت ذوالعشیرہ. پہلا پیغام جو علل اعلان دیا وہ کہاں ہے؟ دعوت جمع کیا ہے نا، خاندان کے، یعنی قوم قبیلے کو جمع کیا. خاندان تو نہیں، خاندان سے وسیع کر دیجئے، قوم اور قبیلے کو. قوم قبیلے کو جمع کیا، پورے اپنے قبیلے کو، قوم کو جمع کر کے اب وہاں یہ اعلان کیا ہے کہ آج کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے گا. تو ہر جگہ یہی ہے نا کہ ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی، آپ اللہ کے رسول. اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو آج گواہی دے گا، اب یہ مورخین نے لکھا بھی ہے، نہ مانے تو نہ مانے، بعض اوقات لکھ کے بھی نہیں مانتے، مشکل ہی ہے، لکھ رہے ہیں مان نہیں رہے.
اور یہ واقعہ ایک جگہ تھوڑی لکھا، نہ معلوم کتنی جگہ لوگوں نے لکھا، اور وہ اس کی تعویل میں پڑ جاتے نہیں، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب، اب ہم تعویلات کو چھوڑیے، سیدھی سیدھی سی بات ہے، دعوت کا آغاز علی کی وصایت کا اعلان، یعنی علی کے وصی ہونے کا، جانشین ہونے کا اعلان، یہ دعوت کا آغاز ہے، دعوت ذو العشیرہ۔ ویسے اس سے پہلے بھی وصی ہیں، لیکن جو تاریخوں میں باقاعدہ ذکر ہے وہ کون سی دعوت ہے؟ ذو العشیرہ۔ یہ میدان ہے، یہ بھی ایک میدان سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک میدان ہے، یہ سب میدان کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، سارے میدان، یہ جتنے بھی یہ سب میدان ہیں۔ تو دعوت ذو العشیرہ آغاز رسالت، یعنی اعلان رسالت، بتایا علی الاعلان، بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آج جو میری گواہی دے گا کل وہی میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، خلیفتی وزیری و خلیفتی و وصی، یہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، یہ سب ہے نا۔ اب نہ مانے کوئی، نہ مانے، نہ مانے، ہمیں کوئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت تھوڑی کسی بات میں، ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے نہ مانیے، لیکن موجود تو ہے نا چیز، یہ میرا جانشین ہوگا۔ تو دعوت کے آپ کہتے ہیں نا کہ حضور نے مشخص نہیں کیا کہ جانشین کون ہے، وصی کون ہے، حضور نے مشخص نہیں کیا، یعنی بتایا نہیں خاص طور پہ کہ یہ، ارے بھائی اور کیسے بتائیں، کس طرح سے بتائیں؟ دعوت کے آغاز میں علی، دعوت کے انتہا پہ علی، جب آغاز ہو رہا ہے تو علی، ابتدا ہو رہی تو علی، جب دین مکمل ہو رہا ہے تب بھی علی۔ بھائی اور کیسے بتائیں؟ غدیر خم میں اعلان کر کے بتا رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ۔ اب تو بھائی اور کس طرح سے بتایا جاتا ہے؟ یا سوال یہ کہ اور کیسے بتائیں بھائی، کس طرح بتایا جائے گا؟ ایسے ہی بتایا جائے گا نا، کیا کریں آپ کو سمجھانے کے لیے، کس طرح سمجھائیں آپ کو کہ بھئی یہ ہے میرے بعد جیسا میں مولا ویسا یہ علی مولا۔ اب آئیے یہ ایک اور تائید، اس کو بھی حدیث عجیب، حدیث میزان عجیب ہے، یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، یہ حدیث میزان ایسی حدیث ہے کہ اس حدیث کی تائید کے لیے حدیث غدیر خم کو لایا جاتا ہے، اس حدیث کی تائید کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جس حدیث کی تائید کے لیے دوسری حدیث لائی جا رہی ہے تو وہ حدیث زیادہ اہم ہو گئی نا۔ بہرحال اہم سب حدیثیں اپنی جگہ، غدیر کا اپنا مقام، لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب حدیث میزان کے لیے تائید چاہیے تھی، معیت چاہیے تھا، تو حدیث غدیر خم لاتے تھے، اس کو پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ غدیر میں یعنی اس کی تائید کے لیے کہ یہ معیار نہیں بتایا، یہ میزان نہیں بتایا۔ کیا میزان؟ غدیر خم میں اعلان ہوا ہے نا علی کی ولایت کا، ہو گیا ولایت کا اعلان، مان لیا ہم نے مولا، قیامت تک کے لیے مولا مانا نہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ معیار اور میزان ایمان کا کیسے؟ وہ جو ہم کہنا کہ معید ہے، اس کے لیے تائید لائی گئی، کس کے لیے؟ حدیث میزان کے لیے۔ اب آئیے دوسرے حصے میں بات ہوتی ہے حدیث غدیر کے، ہمیشہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ جیسا میں مولا ویسا علی مولا، جیسا میں مولا ویسا۔ پہلے حصے میں بات کر کے دیکھیے نا، آج پہلا حصہ کیا ہے؟ من کنت مولا، پہلا حصہ کیا ہے؟ من کنت مولا۔ من کنت کا مولا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ جس جس کا میں مولا، یہی کیا جاتا ہے نا بھائی، جس جس کا میں مولا۔ نہیں، اب اس کو ذرا سوالیہ کر دیجئے، کیونکہ من عربی میں سوال کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تقریر میں اس میں تلقین میں نہیں پڑھتے، من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ من ہاذا، من ہوا، من ہیا، یہ کون، وہ کون، یہ سب ہے نا۔ من سوال کے لیے بھی آتا ہے، من ربو کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، اماموں کا، ہے نا یہ سب۔ من سوالیہ بھی آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ من کنتو مولا، فرض کر لیجئے، ترجمہ یہی کیجئے، جس جس کا میں مولا۔ میں کہتا ہوں فرض قائم کیجئے، اور فرض قائم کرنا فرض محال محال نیست، یہ کہ فرض کو، ایک محال چیز کو فرض کرنا محال نہیں ہوتا، آپ فرض کر سکتے ہیں، فرض قائم کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب تک فرض نہ کیا جائے کوئی سوال حل نہیں ہوتا، پوری میتھمیٹک اسی کے اوپر چل رہی ہے نا، فرض کرنا پڑتا ہے۔ ایکس کو فرض کر لیجئے، 100 کو فرض کر لی، پرسنٹیج نکالنی ہے تو آپ کو 100 کو فرض کرنا، حالانکہ 100 نہیں ہے وہاں، لیکن آپ کو فرض کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ فرض نہیں کریں گے مسئلہ حل، یہی الجبرا کا حال ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی۔ میں تو اتنا نہیں جانتا بھائی الجبرا میں تھے، لیکن جو بنیادی چیزیں وہ جانتا ہوں بھائی، ایسا ہے نا۔ تو ایک فرض قائم، تو میں فرض قائم کر رہا ہوں، ایک فرض، ایک کیونکہ مسئلہ حل کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرض قائم کر رہا ہوں، من کنتو مولا۔ اب اس کو سوالیہ بنا دیجیے کچھ دیر کے لیے، جیسے اللہ کے رسول یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کس کا میں مولا، جس جس کا نہیں۔ اب اس کو آپ یوں کر دیجئے، من کنتو مولا ہو، کس کس کا میں مولا، جیسے اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے کہ تم بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں۔ اب بتائیں، سارے مسلمان فیصلہ کریں کہ حضور کس کس کے مولا ہے۔
اب دیکھیے ہے نا سوال آ گیا، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو میں نے حل دے دیا، اس کو ہمیشہ جہاں بھی مشاہدین کرام اور ہمارے ناظرین مومنین مومنات سن رہے ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ ہے کس کا میں مولا، یہ سوال یوں کر دیجئے اب آپ، کس کا میں مولا۔ اب یہ جیسے سارے عالم اسلام کے لیے قیامت تک سوال ہے کہ بتاؤ حضور کس کے مولا، جب آپ سے کوئی بحث کرے سے مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کس کے مولا، کہاں تک مولائیت کی حدیں ہیں بتاؤ نا، وہ بعد میں تعویل کرنا مولا کے معنی کی، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور کہاں تک مولا ہے اور کس کے مولا ہے، انسانوں کے فقط نہیں بھائی، انسانوں کے نہیں، انسانوں کہتے تو سورہ جن نہ ہوتی قرآن مجید میں، سورہ رحمان میں دونوں کا ذکر نہ ہوتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ہے نا، جن و انس، تو اس کا مطلب سب کے ہیں بھائی، رسول سب کے ہیں نا، ان کے بھی مولا ان کے بھی مولا، خالی زمین کے مولا یا چاند تاروں کے بھی مولا، کہکشاؤں کے مولا، عالمین کے مولا، کس کے؟ اور عالمین کی حدیں کیا ہے مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، اور کسی سائنسدان کو بھی نہیں معلوم، اور یہ جو ماہرین فلکیات بیٹھے ناسا واسا جتنے بھی نا کسی کو بھی نہیں معلوم، یہ بھی کہتے ہیں ابھی نہیں معلوم، ابھی تو کئی ارب سال لگیں گے اس کو سمجھنے کے لیے جو سامنے ہے، کہتے ہیں اس کے آگے بھی اربوں جہان ہیں، اربوں ستارے نہیں، اربوں جہان، یہ میرے پاس ہے ان کی رپورٹ میں نے رکھی ہوئی ہے، پڑھی بھی ہے رپورٹ، اور اس کی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک آیا تھا پروگرام کوئی چھوٹا سا چند منٹ کا، ان کی رپورٹ وہ میں نے رکھ لیا، یہ میرے بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں سب، وہ میں نے رکھ لیا، اگر کوئی ذاتی طور پہ دیکھنا چاہے میں اس کو دکھا بھی دوں گا، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دکھائی، رپورٹ ہماری تو نہیں بنائی، ان کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے، کہ جو بتاتے ہیں کہ جناب کیسے یہ زمین جو ہے وہ نظام شمسی میں، یہ نظام شمسی گلیکسی میں ہے، وہ جو ملکی وے کہلاتا ہے، ملکی وے اس کا نام نہیں رکھا، اس میں وہ بتایا کہ 300 سورج ہیں، کتنے سورج ہیں؟ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ذہن میں ہے کہ 300، یہ ایک گلیکسی کی بات کریں، اس میں نظام، اب بتائیے زمین کہاں کی کتنی سی ہو گئی، نظام شمسی میں اتنی سی، پھر یہ نظام شمسی گلیکسی میں کیا تو کچھ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں، تو سورج 300 سورج، ان میں سب سے چھوٹا سورج یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو سورج ہے اس میں ایک گلیکسی میں، پھر کہنا اس سے بڑی گلیکسی، پھر اس سے بڑی گلیکسی، پھر اس سے بڑی گلیکسی، اور پھر کلسٹر 48 گلیکسیز مل کے سب سے چھوٹا کلسٹر بنا رہی ہیں، یہ میں موٹا موٹا آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بات جو میں نے شروع کی تو جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں ان کو ذرا سمجھ میں آ جائے اور آگے تحقیق کریں جو اس علم کے ماہر ہیں، اور یہ میں کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا، حالانکہ بیچارہ مولوی بھی یہی چلا رہا ہے، صدیوں سے چلا رہا ہے کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں کی لے کر آتے ہیں، مولوی کہتے تو غیر عقلی بات ہے، آپ کہتے تو سچی بات ہے، مولوی قرآن پہ بھروسہ کر کے بتا رہا ہے کہ تم نکلنا بھی چاہو تو نکل نہیں سکتے، بغیر طاقت کے جاؤ خلاؤں میں، تمہیں معلوم ہوگا کہ ہے کیا، نکلو تو صحیح باہر، مولوی کہتے تو نہیں مانیں گے، یہ پتہ نہیں کہاں جناب، عقل میں نہیں آتی ان کی بات، تو اب سنو جو میں بتا رہا ہوں، سائنسدان جو کہہ رہے ہیں اب تو عقل میں آ رہی ہے، تو اب ہم کہتے تھے عقل میں نہیں آ رہی بات، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اڑا رہا ہے، اتنی بڑی دنیا کہاں سے آ گئی کہ گلیکسی اتنی بڑی جس کا بتا دیا کہ تصور کرو 300 سورج، اور پتہ نہیں کتنے کروڑ سال لگیں گے اگر 2 لاکھ یا 5 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے جاؤ، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نوٹ کی ہیں چیزیں، اس سے جاؤ تو پھر اچھا بھائی یہ کیا مصیبت ہو گئی، پھر یہی بس نہیں، یہ سب سے چھوٹی گلیکسی ہے، اس سے 48 گنا، اس سے 50 گنا، اور پھر کتنی گلیکسی مل کے ایک کلسٹر بنا رہی ہے، اور کلسٹر بھی سب سے چھوٹا، پھر اس کلسٹر سے اوپر کلسٹر، پھر اس سے اوپر کلسٹر، پھر بہت سارے کلسٹر مل کے ایک سپر کلسٹر بنا رہے ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، پہلے کہیں میں نے کسی اور شہر میں بتایا تھا، لیکن اب کیونکہ یہ جا رہا ہے پوری دنیا میں تو ذرا سن لیں، موٹا موٹا سا سن لیں، باقی جس کو جستجو ہے وہ خود تلاش کر لے، جو میں کہہ رہا ہوں تائید کرے گا میری انشاءاللہ، کیونکہ بالکل سائنس نے بتایا، یہ جو ہے نا ساری یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو خلائی تحقیق کرنے والے ادارے ہیں ناسا وغیرہ، ان سب کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو کوئی ادھر ادھر سے نہیں لا رہا ہوں، تو میں نے کہا نا کہ کوئی مولوی کہہ دے گا تو نہیں مانیں گے، مولوی کہہ دے گا تو نہیں مانیں گے، لیکن اب بھائی آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں، آپ کے خلائی جو محققین ہیں یہ کہہ رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں، جو ساری بڑی بڑی دوربینیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ کیا بتا رہے ہیں کہ پھر وہ سپر کلسٹر، پھر اس سپر کلسٹر ایک نہیں ہے نامعلوم کتنے میں، کہتے ہیں ایک جال بنتا ہے، اس کے بعد ایک دنیا ہے کہ جب اس کو اربوں سال لگیں گے پار کرنے میں، انسان کو جانے میں، کہتے ہیں وہاں تک اربوں سال چاہیے، کئی ارب سال، تو اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک اور عالم میں نکل جائے گا، اب سمجھ میں آیا عالمین کسے کہتے ہیں، قرآن مجید نے اصطلاح دی، کیونکہ اس وقت اگر یہ ساری چیزیں سمجھاتا اللہ کا رسول یا امام تو سمجھ میں آتا کسی کی،
کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس کہا ایمان رکھو کیونکہ لانے والا، کہنے والا، بتانے والا صادق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے صادق منوایا کہ جو کہہ رہا ہے مانو، کیونکہ اگر وہ ساری سائنسی تحقیق تمہیں بتائیں تمہیں سمجھ میں آئے گی کیا؟ اب آج یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں نا، اور اس وقت کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ تم خود ایک دن دریافت کر لو گے کہ یہ تو ایک عالم ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد بے شمار عالم ہے، تو عالمین جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت۔ تو جب رسول کو بھیجا آپ نے تو کیا بنا کر بھیجا؟ کیا منصب دیا؟ بنا کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب بات کتنی واضح ہوئی؟ اللہ۔ اور دوسری آیت لے لیجئے۔ اچھا اب دوسری آیت عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاید لوگ کہ ہاں بھائی رحمت بن کر آئے ہیں، اور کیا بات ہے، رحمت بن گئے سارے عالمین کے۔ ابھی تو خیر اس میں بڑی بحث ہے، لیکن چلیے آپ کی وہ غلط فہمی بھی دور کر دیں۔ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی پیغمبر بن کے، ڈرانے والا بن کے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف زمین کے لیے نہیں، جتنے عالمین ہیں سب کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یعنی اگر کہیں کوئی مخلوق دریافت بھی ہو گئی تو 1400 سال پہلے اللہ اپنے حبیب کے منصب کا اعلان کر رہا ہے کہ جہاں تک میری ربوبیت کی حدیں ہیں وہاں تک میرے حبیب کی رسالت کی حدیں ہیں۔ اب معلوم ہوا من کنت مولا، سمجھ میں آ گئی بات؟ کس کس کا میں مولا، سمجھ میں آیا؟ تو پہلے یہ تو طے کرو کہ رسول کس کس کے مولا، کہاں تک مولا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت آ جاتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پس تمہارا مولا ہے اللہ۔ کہاں تک ہے مولا؟ کہاں تک ہے مولا اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، جہاں تک وہ مولا، وہ خالق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق قائم رکھنا، وہ خالق ہے اور ان انوار مقدسہ کو اس نے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مولائیت کیا دیں کہاں تک؟ جہاں تک میں اللہ وہاں تک یہ مولا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پہلے رسول نے اپنی مولائیت کی حدیں پوچھی ہیں، من کنت مولا، کس کس کا میں مولا۔ اب جہاں تک میری مولائیت ہے فہذا علی مولا، یہ علی بھی وہاں تک مولا ہے۔ اب یہ میں نے سرکار آپ کو مولائے کائنات کہنے کی بھی دلیل دے دی۔ بعض لوگ مولائے کائنات کہتے ہیں آپ، تو میں کیا کروں بھائی؟ کیا کہوں پھر؟ کیا کہوں مولائے کائنات نہ کہوں تو؟ کیونکہ رسول نے فرمایا من کنت مولا، جس جس کا میں مولا، تو کہاں تک مولا ہے اللہ کا رسول؟ تو جہاں تک وہ مولا، کوئی قید تو نہیں لگائی اللہ کے رسول نے، سوائے اس کے کہ الا لا نبی من بعدی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی۔ وہ ہم قید روز لگا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جیسے اللہ کا رسول بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رسول ہے بزرگی میں اور کوئی نہیں۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ علی سب کچھ ہے، پیغمبر کے بعد ہے، اس میں ہم کوئی تقیہ تھوڑی کر رہے ہیں اور جھجکتے بھی نہیں۔ بس چاہے کوئی کتنا غلو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم تو سب کو سیدھا رکھتے ہیں، سیدھا سیدھا بتاتے ہیں ڈائریکٹ، اس میں کوئی چھپاتے تھوڑی ہے بات کو کہ علی سب کچھ ہے۔ لیکن کچھ تو ہے نا محمد عربی میں جو علی اپنا سب کچھ رسول پہ قربان کر رہا ہے، ایک اصول ہے نا۔ دیکھیں انسان بڑی چیز کو بچانے کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا یہی طوفان، سیلاب، سب کچھ آ رہا ہے تو انسان اپنا مال و متاع بچاتا ہے نا، کس طرح چھت پہ لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ۔ لیکن اگر خدا نہ کرے بڑے پیمانہ پر آئے گا تو چھوڑ دے گا مال کو، بھائی مال کو چھوڑو، جان بچاؤ۔ کشتی میں بیٹھے گا، جائے گا ساحل کی طرف، جائے گا ساحلی علاقے چھوڑ دے گا نا، ساحلی علاقے چھوڑ دے گا، جان بچاؤ۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی آگے بڑھ کے نا کہ بھائی جان زیادہ قیمتی ہے، بچوں کو بچائے گا، اپنے مال کو، اس طرح جان آگے آگے آگے۔ اب کسی چیز کے لیے جان بھی قربان کر دے تو وہ چیز زیادہ قیمتی ہے نا، ہے نا؟ دیکھیے اصول پوری دنیا میں آ گیا نا سادہ۔ تو اب علی جس پر اپنا سب کچھ قربان کرے خدا کے بندو، تو وہی تو ہے اللہ کا محبوب، ہے نا؟ یعنی زخم کھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور صرف علی خود نہیں بلکہ ابو طالب کی اولاد تیاری کر رہی ہے۔ اگر کبھی نظام ظالم ہاتھوں میں چلا جائے، یزیدی طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا جائے تو بچانا کیسے؟ تیاری کر، کربلا کے لیے تیاری کی، اولاد ابو طالب موجود ہے نا،
دونوں کی اولاد. خدیجہ کا صرف مال نہیں، کربلا میں جناب خدیجہ کا خون بھی ہے، ابو طالب کا بھی لہو، ابو طالب کا بھی خون. ایسے ہی ہے نا، تیاریاں کی، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں حسین. کس بات کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ میرے نانا کا دین بچ جائے، اللہ کا دین، وہی نانا کا دین ہے، اللہ کا دین بچ جائے. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر. ایک چیز اور ہے جس کا دفاع کرنا حسین، وہ ہے ولایت، وہ ہے میرے بابا کی ولایت، علی کی ولایت. سب و شتم ہوتا تھا نا، کتنا ظلم ہے تاریخ کا. ہم پر الزام دینے سے پہلے سرکار دیکھ تو لیا کیجئے تاریخ کہ کیا ہوتا رہا بنی امیہ کے دور میں. کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ 90 سال بنی امیہ کے ممبروں سے علی پر سب و شتم ہوا ہے. سب و شتم کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ عام زبان میں تبرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبرہ کہتے ہیں. تو ذرا تاریخ کھنگال لیا کیجئے. ابھی تاریخ کا جبر ہے، اگر کوئی چیز پلٹ کر آتی ہے تو ہم تو پھر بھی احتیاط کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی نہ کیا کرو ایسی باتیں. کل بھی ہم نے آج کیا آپ کی خدمت میں، ایسی باتیں نہ کیا کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر آپ کوئی زبان نہیں کھولتے، اس پر آپ بات نہیں کرتے کہ جن لوگوں نے علی پر سب و شتم کیا ان کا تاریخ میں مقام کیا ہوگا، کیا کہا جائے گا ان کو. پھر کوئی یہ تقاضا کرے کہ ان قاتلان حسین اور قاتلان علی کو کچھ نہ کہیں ہم، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم تو سب کچھ یزید کو کہہ دیتے ہیں، اب جو بھی یزید کے زمرے میں آتا ہے سب پر چلا جاتا ہے. سیدھی سی بات، یزید کو کہنے سے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جب ہم یزید کو کہتے ہیں نا تو اس لیے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یزید کو برا کہنے کہاں کہاں تک جا رہا ہے. اب ہم کیا کریں بھائی، کیا کریں؟ اگر قاتلان حسین پر بھی لعنت نہ بھیجیں پھر کیا کریں، کہاں جائیں؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے. کیسے ولایت کا دفاع کیا؟ کیونکہ بابا پر سب و شتم ہوتا ہے نا، حسین کے بابا پر ہوتا رہا، بعد میں بھی ہوتا رہا، لیکن حسین نے کربلا میں انتقام لیا. ہاں انتقام لیا کہ تم سب و شتم کرتے. اب قیامت تک کے لیے ممبر میرا ہوگا، میں دوں گا ممبر، اور فضائل میرے بابا کے ہوں گے. انصاف سے بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضائل علی کے کہاں بیان ہوتے ہیں؟ دیکھیے مولا کی تاریخیں تو مخصوص ہیں. 13 رجب، ایک دن پہلے ایک دن بعد، چلو 3 دن وہ رکھ لو آپ، ہے نا، رجب کے میلاد. شہادت کی تاریخیں بھی 18 19 کی شب سے شروع، 18 19 20 21، یہی ہے نا. لیکن سارا سال کس کا ذکر ہوتا ہے؟ شد و مت کے ساتھ. کس کا ذکر ہوتا ہے؟ حسین کا. مجلس حسین کی، فضائل کس کے؟ علی کی. سمجھ میں آیا حسین نے کیسا انتقام لیا ان سے؟ قیامت تک کہاں کہاں روکو گے؟ ایک گاؤں میں روک لو گے، ایک دیہاتی میں روک لو گے، ایک کمزور کو دبا لو گے، ایک شہر میں حکومتی پٹھو بن کے اداروں پہ سہارے پہ کھڑے ہو کے، ادارے تم کو بیساکھیاں فراہم کریں گے، ان پہ کھڑے ہو کے ایک جگہ کر کے خوش ہوتے. یہ پوری دنیا میں ذکر پھیلتا گیا. کیوں پھیلتا گیا؟ یہ حسین کا کارنامہ ہے کہ جہاں جہاں میری مجلس ہوگی وہاں وہاں میرے بابا کا ذکر ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ ذکر حسین سے دشمنی کیوں ہے؟ جانتے ہیں کہ جب بھی ذکر حسین ہوگا علی کا ذکر ہوگا. اب سمجھ میں آ گیا. یعنی یہ میں کربلا کے صرف 2 پہلو بتائے آپ کو، ایسا نہیں ہے، کربلا کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری تفسیریں وہ ہم مختلف اوقات میں بیان کرتے رہے. تو اب سمجھ میں آئے کہ کہاں تک گئی یہ بات، وہاں تک چلی. کربلا میں حسین دین بھی بچا رہے ہیں، شریعت بھی بچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ولایت کا دفاع بھی کرو. ولایت کا دفاع تو ہر ایک نے کیا، معصوم کونین نے بھی ولایت کا ہی دفاع کیا تھا. سب ولایت کا دفاع کریں کیونکہ علی کا منصب. اب مظلوم تاریخ ہے نا علی، کیسا مظلوم ہے علی. بس ایک جملہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، پھر مصائب وہیں سے مصائب کا رفت دے دیں گے. ایسا مظلوم ہے علی، آپ کو بتاؤں کہ جب جناب سید الشہداء ذوالجناح یعنی زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں نا، تو ایک دستہ دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے، شمر ملعون کی سربراہی میں. تو جناب سید الشہداء نے نگاہ کی اور چلا کر کہا تو پسر ساتھ، ابھی میں زندہ ہوں، میرے سامنے میرے گھر میں داخل مت ہونا، پہلے مجھے قتل کر لو پھر میرے خیموں میں داخل ہو.
اور جانتے ہیں آپ کے پسر سعد نے روک دیا، پسر سعد نے روک دیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی خیموں کو نہ لوٹو، خیموں میں داخل نہ ہو، حسین کے گھر میں داخل نہ ہو، پہلے حسین کا سر قلم کرو پھر جانا۔ یعنی حسین کو گوارا نہ ہوا نا، نہیں دیکھ سکتے تھے نا حسین کہ میرے سامنے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اب سمجھ میں آئی علی کی مظلومیت کیا ہے؟ علی کے سامنے اس دنیا نے ہر روز ایک نئی کربلا کھڑی کر دی تھی، ہر روز ایک نئی کربلا۔ علی کا امتحان تو دیکھیے آپ کہ صاحب ذوالفقار ہے، مگر امتحان کی منزل میں اس طرح سے ہے کہ گھر پہ حملہ ہو جائے، دروازے پہ آگ جلا دی جائے، آگ لگا دی جائے، محسن شہید کر دیا جائے۔ جبھی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ گھر میں داخل ہو جائے، علی گھر میں تھے تلوار نہیں نکالی، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم۔ یہ علی کا امتحان بدر و احد خیبر و خندق سب سے بڑا امتحان تھا علی کا، سب سے بڑا امتحان۔ جبھی تو مظلوم تاریخ قرار پایا میرا مولا علی، جبھی تو مظلوم تاریخ قرار پایا تھا میرا مولا علی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس جانتے ہیں جب اللہ کے رسول نے سب کو علم دے دیا واقعہ کربلا کا، تب مجھے بتائیے جب رسول نے تیاری کی ہے کربلا میں کہ میں نہ صحیح میری شبیہ تو ہوگا نا، جب شہزادہ امام حسن مجتبیٰ نے تیاری کی کہ میں نہ صحیح میرا قاسم تو ہوگا، جب معصوم کونین نے تیاری کی ہے کہ میں نہ صحیح ثانیہ زہرا میری بیٹی تو ہوگی، مجھے بتائیے پھر علی کیسے؟ تو علی بھی تمنا کرتے تھے کہ ایک بیٹا ہو جو کربلا میں میری نیابت کرے۔ جناب عباس سے پہلے کتنے آپ کے صاحبزادے ہوئے ہیں، ذکر بھی کر چکا ہوں میں 2-4 کا آپ کے سامنے۔ جناب عباس تو کی ولادت تو بہت بات کی ہے نا، بہت بات کی ولادت۔ آپ کی ولادت تو غالباً 28 ہجری کی ہے، اس سے پہلے کی ہوگی، 24 یا 25 ہجری کی ہے۔ بہرحال مختلف ہے، کہیں 32 سال ہیں کربلا میں آپ کا سن مبارک، کہیں 34 سال ہے، کہیں زیادہ زیادہ لکھا ہے 36 سال۔ کتنا لکھا ہے؟ 36 سال کے زیادہ سے زیادہ۔ ہاں یہ بات طے ہے کہ آپ صفین کے موقع پہ 15 یا 16 سال کے تھے، نوعمر تھے، لیکن قد و قامت کی وجہ سے آپ میدان جنگ میں جاتے تھے اور لوگ ان کو علی سمجھتے تھے، جناب عباس کو نقاب ڈال کے جاتے تھے نا تو شبہ ہوتا تھا علی کا، تو جناب عباس نقاب ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا نا کہ علی آ گئے تو کہتے تھے میں علی نہیں ہوں، علی کا بیٹا عباس ہوں، آؤ میرے سامنے۔ بس یہ عباس کون ہے؟ علی کی مراد ہے۔ اور جناب عباس کے باب میں ہمیشہ میں ایک جملہ نقل کرتا ہوں، برسوں ہو گئے مجھے، کیا کروں، تو جملے ایسے ہوتے ہیں جن کی تکرار کی جائے، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے، اس کا نام ہے علی۔ جسے ساری دنیا اپنی مرادیں مانگتی ہے اس کا نام ہے علی۔ علی کی مراد کا نام ہے عباس، علی کی مراد کا نام ہے عباس۔ کیسا ہے یہ عباس؟ آئیے قمر بنی ہاشم کی آپ کو علت بتا دیں کہ کیوں قمر بنی ہاشم۔ جناب ہاشم کے حسن کا تو چرچا ہے نا تاریخوں میں، کبھی پڑھ لیجیے گا، یا ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں جناب ہاشم کے اوپر۔ ہاشمی ہونے پہ فخر کرتے تھے اللہ کے رسول بھی اور علی بھی، بلکہ مولا کائنات کا تو مشہور ہے وہ قول کہ میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی، میرا باپ بھی ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمی۔ کچھ تو ہے نا ہاشم میں کہ اللہ کا رسول بھی فخر کرے ہاشمی ہونے پر اور مولا کائنات بھی فخر کرے ہاشمی ہونے پر، کچھ تو ہے۔ آئیے جب جناب عباس پہلی بار میدان میں نکلے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کے مولا نے کہا تھا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے عباس۔ یہ لقب خود مولا نے دیا تھا قمر بنی ہاشم کا، کسی اور سے نہیں ملا ہے، یہ لقب اپنے بابا سے ملا ہے جناب عباس کو۔ جناب عباس مان ہے، آل رسول کا مان ہے۔ جب مدینے سے چل رہا تھا نا قافلہ 28 رجب کو، تو جناب ام البنین نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا تھا، سب کو بلا کے جناب عباس کے حوالے کیا تھا کہ جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جانا۔ اور پھر جناب عباس کو آگے بڑھا کر بلایا تھا کہ عباس میرے پاس ہو۔ جناب عباس نے مصر اپنی ماں کے قدموں پہ رکھ دیا، ماں نے اٹھا کے سینے سے کہ دیکھو عباس، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سفر وہی ہے جس کے بارے میں سنتی چلی آ رہی۔ عباس تم ساتھ ہو، ہوشیار رہنا، فاطمہ زہرا کی نشانی پہ کوئی آنچ نہ ہے، اگر تیرے ہوتے ہوئے فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ آ گئی تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گا۔ مصائب کا باب ہے، 2-4 جملے مجھے کہنے دیجیے، نوحے کا باب ہے،
نوح کے باب میں، مصائب کے باب میں روایت وہی ہے، الفاظ میرے اپنے کبھی ہو جاتے ہیں، کسی بھی عالم کے، میں تو خیر طالب علم اپنے ہو جاتے ہیں، اتنی اجازت ہے مصائب کے باب میں۔ بس عزاداروں، جناب عباس جب ماں کے لیے ایسے ہیں تو اب مجھے بتائیے بہن بھائیوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ جب جناب عباس میدان میں جانے لگے تھے نا، اور آئے تھے ثانیہ زہرا کی خدمت میں آئے تھے کہ شہزادی اب یہ غلام آخری رخصت کے لیے آئے، تو بڑی حسرت سے دیکھا تھا ثانیہ زہرا نے، حسرت سے دیکھ کر فرمایا تھا عباس جا رہے ہو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، لیکن ایک بات سن کے جاؤ۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جب فرمایا آپ نے کہ جب میں مدینے میں چھوٹی سی تھی، نہیں چھوٹی سی نہیں تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب عباس کے عمروں میں سن و سال میں کم از کم 18 سال کا فرق ہے، یعنی ثانیہ زہرا کم سے کم کتنی بڑی ہیں؟ 18 سال بڑی ہیں۔ عباس کا بچپن ہے، میں مدینے میں سنتی تھی واقعہ کربلا کے بارے میں گفتگو کرتے تھے لوگ، خواتین گفتگو کرتی تھی اور یہ بات کرتی تھی کہ ایک دن آئے گا جب زینب کے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس، میں بہت حیران ہو کر تمہیں دیکھتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا۔ جانتے ہیں عباس کا انداز کیا تھا؟ جب علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں نانا کے روضے پر یا ماں کی قبر مطہرہ پہ جاتے تھے نا زیارت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ شام کا وقت اختیار کیا جاتا تھا جب تاریکی ہو جائے، اور بنی ہاشم سب اپنے حلقے میں لے لیتے تھے، ان میں جناب عباس، چھوٹے سے جناب عباس ایک چھوٹی سی تلوار لے کے بیویوں کے آگے آگے چلتے تھے اور آوازیں دیتے ہوئے جاتے تھے کہ مدینے کے لوگوں اپنے دروازے بند کر دو، اپنی آنکھیں بند کر دو، میری شہزادیاں نانا کے روضے پہ جا رہے ہیں۔ اب بتائیے جب یہ انداز ہوگا تو ثانیہ زہرا کہہ رہی ہے نا جملہ کی، لیکن اب تم جا رہے ہو نا عباس، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر بھی چھنے گی، مجھے قید بھی کیا جائے گا، میرے بازو میں رسن بھی باندھی جائے گی۔ اور آپ جانتے نا کہ حسین عباس کو جانے کہاں دے رہے تھے، کیونکہ حسین عباس تو لشکر کے علمدار ہیں، علمدار لشکر کی زینت ہوتا ہے۔ جناب عباس نے عرض کی تھی کہ مولا مجھے بھی اب میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین نے یہی جملہ تو کہا تھا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر کی زینت ہوتا ہے۔ عباس کا عالم یہ ہے کہ نظریں زمین میں پیوستیں گڑی ہوئی ہیں اور فرماتے ہیں مولا میرا لشکر کہاں ہے، سب کو تو آپ خود اٹھا کر لائیں، گنج شہیدہ پہنچایا آپ نہیں۔ عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، بچوں کی ڈھارس ہے، جب کسی شہید کی خبر آتی تھی، شہید کا لاشا آتا تھا، بیویاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، جب تک علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود ہے، یعنی کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی۔ لیکن وہی ہوا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور عباس کے دامن سے لپٹ گئی، چچا جان پیاس ہلاک کیے ڈال، کیا آپ بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ تو یہ بچی وسیلہ بنی اجازت کا، اور جب عباس کو اجازت ملی ہے تو بچی دوڑی دوڑی گئی تھی، ایک سوکھا سا مشکیزہ اٹھا کر لائی، عباس جھکے، اتنا جھکے کہ بچی نے مشکیزہ بچی کے گلے میں، چچا کے گلے میں ڈال دیا، جناب عباس کے گلے میں ڈال دیا مشکیزہ۔ اب سمجھ میں آیا، یہ کسی عام آدمی نے، ہم نے، آپ نے نہیں یہ مشکیزہ علم میں ڈالا ہے، یہ جو علم کے پھریرے میں مشکیزہ ہے نا، یہ کسی کی یاد دلاتا ہے کوئی بچی ہے، اسی لیے سقائے حرم یہ لقب آج نہیں پڑا، واقع کربلا کے بعد سے سقائے حرم، سقائے حسینی، یہ حرم جناب عباس علیہ السلام پر جو سقا کا لقب لکھا ہے بار بار تو پڑھ لیا کرو، جا کر دیکھ لیا کرو، پھر اعتراض اٹھایا کرو اس بات پر کہ سقائی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ابھی بتا دیتا ہوں شہادت میں کہ کیسی سقائی کی تھی عباس نے، عزاداران حسین۔ بس جب بچی سے وعدہ کر کے گئے عباس کہ پانی ضرور لے کر آؤں گا، پہنچے ہیں، حسین کھڑے ہیں ایک مقام پر عباس کی جنگ دیکھنے، ظاہر ہے کہ عباس گئے ہیں، قبضہ کر لیا، گھاٹ پہ قبضہ کیا، گھوڑے کو ترائی میں اتارا، مشکیزے میں پانی بھرا، چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مار دیا۔ پینا کیسا، ارادہ کیسا کرنا، بتایا کہ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے، اور اے فرات میرا قبضہ یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا پرچم لہرائے گا، کیونکہ فتح کیا ہے فرات کو، القمہ پہ قبضہ کیا، اس لیے عباس کا لقب بنا غازی، کیونکہ آج تک القمہ عباس کے نام ہے، عباس کے قدموں میں
علقمہ آج بھی اپنا سر ٹکرا رہی ہے عباس کے قدموں سے، عباس کی قبر مبارک سے علقمہ سر ٹکرا رہی ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ منظر وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بس جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، واپس پلٹے. اب حسین دیکھ رہے ہیں، حسین کی ساری توجہ ہے علم کی طرف. حسین نے دیکھا کہ علم تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے. پھر علم کے آنے کی رفتار کچھ آہستہ ہوئی. پھر حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں، سمجھ گئے نا آپ. عباس راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی دائیں سے نکلنے کی کبھی بائیں سے پھر حسین نے دیکھا کہ ایک بار علم جھکا مگر اٹھ گیا. حسین سمجھ گئے میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. تھوڑی دیر علم آگے بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ کچھ دیر اور آگے بڑھا، دوسری بار گرا، جھکا علم، پھر اٹھ گیا. حسین نے کلیجہ تھام لیا کہ میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. بس عزاداران حسین کچھ آگے بڑھا، علم کچھ دیر تھر تھرایا، تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا. اب سنیے مجھ سے جو جملے میں لوگوں کو بتاتا ہوں. جب میں پہلی بار زیارت پہ گیا، مقامات مقدسہ کی کربلا مولا کی زیارت کے لیے گیا، تو پہلا آپ جانتے ہیں کہ علقمہ سے واپسی میں جو ہے پہلے بازو کا مقام ہے، پھر دوسرے بازو کا مقام ہے. اس کے بعد وہ مجھے اور آگے لایا، یعنی روضہ رہ گیا جناب عباس کا پیچھے، وہ مجھے آگے لے کر آیا کہ یہ ایک مقام دکھا کہ یہ وہ مقام ہے جو معروف ہے، معروف مقام. یہ معروف ہے جہاں مشکیزہ گرا تھا، وہاں نشان انہیں نے بنایا ہوا ہے، جیسے ہر جگہ نشانیاں بنائیں. یہاں آپ گھوڑے سے یعنی آپ کے مشکیزے میں تیر لگا تھا. وہ مشکیزہ گرا نہیں تھا بلکہ مشکیزے میں تیر لگا تھا، پانی بہہ گیا تھا. اچھا میں بہت حیران کہ آپ تو روضہ تو آپ کا پیچھے، قبر مطہر تو پیچھے ہے، تو یہ یہاں پہ کیسے یہاں تک آئے؟ کوئی انسان کے شک دل میں پیدا ہوتا ہے نا. اور آگے تھوڑا سا فاصلے پہ خیمہ گاہ ہے اس مقام سے جہاں مشکیزے میں تیر لگا ہے. لیکن عزیزو بس تھوڑی دیر کے بعد جب مسئلہ میری سمجھ میں آیا، جو میں پڑھتا تھا روایت مصائب پڑھنے کے دوران مجھے یاد آیا ایک دم کہ ہم یہی تو ہم پڑھتے ہیں کہ جب مشکیزے پہ تیر لگا عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تھا. یہی جملے ہیں نا مولا عباس کے، اب کہاں جاتا ہے، اب تو میرے بازو بھی نہیں رہے کہ میں پھر پانی لانے کی کوشش کروں، واپس چل. لہذا یہ واپسی کا سفر ہے کہ عباس اس جگہ جہاں آج قبر مطہر وہاں گھوڑے سے گرے، جہاں پر گرے وہیں پر قبر. کیوں منع کر دیا تھا؟ اپنے مولا سے کہا تھا مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. بظاہر تو یہی کہا تھا نا کہ میں بچی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، پانی لے کر آؤں گا، اب کیا منہ لے کر جاؤں گا. لیکن عزیزوں مجھے کہنے دیجئے ایک وجہ اور بھی تو ہو سکتی ہے. عباس دیکھ رہے ہیں کہ میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک. عباس کو گوارا نہ ہوا کہ مجھ جوان بھائی کا لاشا بھی میرا مولا اٹھا کر لے کے جائے، اس غلام کا لاشا بھی لے کر جائے. بس عزاداران حسین بہت دیر ہو گئی، عباس واپس نہیں آئے. سکینہ نے فضہ سے کہا اماں فضہ ذرا خبر تو لا، میرا چچا پانی لینے گیا تھا ابھی تک واپس نہیں پلٹا. بس عزاداران حسین، فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، پھر پلٹ کر کہتی ہے سکینہ مبارک ہو، مبارک ہو، دیکھ تیرے چچا کا علم آ رہا ہے، تیرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. ارے اماں فضہ آپ نے بڑی جلدی کر دی، آپ نے علم آتے دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے. پس سکینہ نے بھی اتنا سنا کہ میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے، پانی لے کر آ رہا ہے. اس بچی نے دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آواز دیتی جاتی ہے آؤ بچوں آؤ، اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ. ارے میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلب.